کہ آیت اللہ محسن الحکیم، یہ میں واقعہ اس صورت میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں ان کا واقعہ کہ دیکھیے دولت مندوں کے ہاں مجلس پڑھنے کے لیے جانا، باہر مجلس سے پڑھنے جانے کے لیے کما اور لالچ رکھنا، بڑی فخر سے ذاکرائیں بیان کرتی ہیں کہ فلاں ملک میں پڑھ کے آئی، میں فلاں ملک میں پڑھ کے آئی، اور اپنی مارکیٹ ویلیو کو اس لحاظ سے جو بڑھانے کی کوشش کرنا. تو دیکھیے اس میں یہ شہرت پسندی کا دخل آ جاتا ہے. ہر شخص اپنے اندر اپنے اخلاص کو خود چیک کرے. اس میں یہ نہیں کہ آپ مجھ پہ ناراض ہونے لگے، دیکھیں کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ شاید مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. نہیں، میں عمومی بات کر رہا ہوں، یہ خود میرے اپنے لیے بھی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی، لیکن یہ آپ کو نہیں بتائی گئی تو یہ چیزیں آپ میں پیدا ہو جائیں گی. پہلی کلاس میں ہم بیان کر سکتے ہیں، اس کے بعد تو مختلف موضوعات کے تحت گفتگو شروع ہو جائے گی، تو پھر ہو سکتا ہے یہ باتیں نہ ہوں. لوگ بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کسی کا عہدہ بڑا ہے، کسی کا منصب بڑا ہے، علماء اور مراجع. لیکن آپ لوگوں کا معاملہ بعض اوقات ذرا الگ ہو جاتا ہے. جیسے آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی کے پاس ایک دفعہ ایک بہت دولت مند شخص بہت زیادہ فلوس لے کر آئے. انہوں نے بالکل اس کے پیسے کو نظر انداز کر دیا اور فوراً کہا تم نے داڑھی کیوں مونڈی ہوئی؟ تمہیں پتہ نہیں کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے. امام خمینی کے مطالعے میں ملتا ہے کچھ اسی طریقے سے آیا تھا اور بہت اس نے اس کا اظہار کیا تھا کہ دیکھیے میں اتنا پیسہ لایا ہوں، اس سے آپ جو ہے نا بڑا چیز کو اس کو پت کر سکتے ہیں، بڑا اپنا احسان جتایا. انہوں نے عصا کی جو چھڑی رکھی ہوئی تھی وہ اس سے اس بیگ کو اور پیچھے کر دیا، کہا کہ اس کو اٹھا کر لے جاؤ، تو تم اپنی ذمہ داری میرے کندھے کے اوپر ڈال دو، پھر احسان بھی جتا رہے ہو. تو بعض اوقات لیکن ایک بات اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ بہرحال یہ علماء اور مراجع بھی تو بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. بہت سی خواتین جب اسی قسم کی باتیں سن لیتی ہیں تو وہ مختلف گھروں میں جا کے حکمت اور مصلحت سے کام نہیں لیتی. دیکھیے آج کل کا زمانہ ایسا نہیں، نہ آپ آیت اللہ محسن الحکیم اور نہ آپ امام خمینی کی طرح سے ان کی شخصیت کی بات، ان کی باتوں میں اثر بھی ہوتا تھا. مجھے پتا چلا کہ ذاکرہ کسی بہت ہی بڑے گھر کے اندر جو دنیاوی اعتبار سے بہت مال و دولت کے لحاظ سے تھا، انہوں نے باقاعدہ وہ چاہتے تھے اور مختلف بھی ہونا چاہتے تھے کہ ظاہر اپنے آدمی اصلاح کرتا ہے، اپنے عمل کی بہتری لانا چاہتا ہے اپنے اندر. تو انہوں نے ان کو بلایا ان کی تبلیغی مجلسوں کی وجہ سے. انہوں نے جا کر پوری مجلس بڑے گھر کی مذمت کے اوپر پہنچی. اچھا اب کیا ہوا اس سے؟ بہرحال میزبان کی سکھی ہوئی. وہ ایسا لگا جیسے یہ مجسم شیطان ہے، اشاف اور یہ جو اسراف کے اندر پیسے خرچ کر رہا ہے، اور وہ مبذرین اور وہ جو ہے وہ شیطانوں کے بھائی ہیں اور یہ وہ کیا کیا کچھ کہا. اب جو ایک لحاظ سے وہاں پہ سارے انقلاب کو ہونے بھی تھے نمودار اس گھر کے اندر تبدیلی کے، وہ اچانک سے وہ ریجیڈیٹی ان کے اندر آ گئی. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ بہرحال اس طرح سے آپ کو تبلیغ کے اندر حکمت اور مصلحت پسندی سے جو ہے وہ کام لینا پڑے گا، مصلحت شناسی کرنی پڑے گی. دیکھیے لوگ جو تقیے کے خطرناک ترین ادوار میں بھی یعنی امر بالمعروف بھی کرتے تھے اور تقیہ بھی کرتے تھے. اس زمانے میں تھا کہ صرف وضو کی علامتوں سے یعنی وضو کرتے دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا ظاہر، اور ابھی پتہ چل سکتا ہے کسی کا کہ شخص کیا طریقوں سے وضو کر رہا ہے، یعنی کبھی چھپ کے صاحب کر رہے تھے وضو. تقیے کا زمانہ تھا، شیعہ طریقے سے وضو کر رہے تھے، کسی نے دیکھ لیا ان کو کسی غیر شیعہ نے، اور فوراً وہ نکل کے چھپ کے دیکھ رہا تھا، نکل کے باہر آ کے تم تو شیعہ طریقے سے وضو کر رہے ہو. وہ اس وقت سر کا مسا کر رہے تھے. اس کے فوراً بعد انہوں نے سر کو دھونا شروع کر دیا. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ سر کا مسا بھی کر رہے ہو، دھو بھی رہے ہو. کہاں اس مسئلے میں پروردگار عالم اور امام ابو حنیفہ میں اختلاف. تو میں اختلاف کے جب ہو جائے تو میں احتیاطی مسئلے پہ عمل کر رہا ہوں، دھو بھی رہا ہوں اور سر کا مسا بھی کر رہا ہوں. قرآن میں پروردگار نے کہا سر کا مسا کرو، امام ابو حنیفہ کہتے دو، تو احتیاط کا تقاضا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہو گیا اور تقیہ بھی ہو گیا. یعنی مصلحت شناسی اس طرح سے بعض اوقات جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اب دیکھیے آپ بھی فقط یہ نہ کریں، فقط برساتی ذاکرہ بننے پہ اکتفا نہ کریں. دیکھیے بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. دیکھیے بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں کسی کی، نہ تبلیغ اس میں ہو رہی ہے، نہ کوئی ارشاد ہو رہا ہے، نہ علوم آل محمد کا کوئی فروغ ہو رہا ہے، نہ کوئی تصنیف ہو رہی ہے، نہ تعریف ہو رہی ہے، نہ کوئی تدریس ہو رہی ہے، نہ کوئی موعظہ ہو رہا ہے، نہ کوئی نصیحت ہو رہی ہے. اور فقط بس کیا ہے کہ مجالس پڑھنے کے لیے جاتی ہیں اور صرف وقت کو ضائع کر کے وہاں سے واپس آ جاتی ہیں. وہاں سے علماء تو جو بڑے علماء ہیں مختلف پیش اماموں تک پہ اعتراض کرتے ہیں. کسی سے کہہ رہے ہیں کہ فقط نماز پڑھانے پر اکتفا کرتے ہیں. جیسے آپ فقط ذاکری کے اوپر اکتفا کر لیتے، دو چار ادھر ادھر کے واقعات سنائے اس کے اندر، اور بس کوئی جو رٹی رٹائی ہر جگہ پڑھ دی. وہ کہہ رہے ہیں فقط چند ایک شرعی مسئلے بھی گھوم کر حاضرین کو نہیں بتاتے، کوئی ایک حدیث گھوم کر معمومین کی طرف متوجہ ہو کر نہیں بتاتی. آیت اللہ مجتہدیہ تہرانی
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک صاحب سے پوچھا ایک صاحب سے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں امام جماعت ہوں. کہنے لگے امام جماعت کون سا عہدہ ہے؟ آپ کو نماز خود ہی پڑھنی ہے، جا کے لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی، یہ کوئی عہدہ تھوڑی ہے کوئی. ہاں آپ یہ کہیں گے میں مدرس ہوں، میں مبلغ ہوں، یہ عہدہ ہے، میں مصنف ہوں، میں مؤلف ہوں، میں فلاں چیز ہوں. اس میں تو کہا جائے گا کہ جو ہے آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، لیکن میں پیشیما ہوں، یہ کوئی عہدہ نہیں. تو آپ کو خود ہی اپنی نماز پڑھنی تھی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. کہنے لگے کہ آپ کبھی ایسا کریں گے کہ جو پیچھے جو کھڑے ہوئے حاضرین ان سے پوچھیں آپ جا کے آپ کیا کرتے ہیں، وہ کہیں میں معموم ہوں، میں پیچھے نماز پڑھنے والا ہوں. تو عہدہ تھوڑی پیچھے نماز پڑھنے والا، جب تک کہ آپ اس کے اندر کوئی تبلیغی کام نہیں کریں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.